اس وقت میرے ساتھ ممتاز عالم دین مفتی جعفر تیار مقبول آوان صاحب موجود ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، اسلام میں جو عورت کی وراثت ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اس بارے میں اسلام یا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم اپٹماد میڈیا ٹیم کی بہت شکریہ کہ آپ میرے پاس آئے اور میرا موقف ایک اہم شرعی مسئلے کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرے کے اندر اس کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ ہمارے یہاں مسائل آتے ہیں، زیادہ تر طلاق کے آتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ایشوز پہ آتے ہیں، لیکن وراثت کے متعلق خالی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس پر عمومی رائے لی جاتی ہے۔ بہرحال میں آپ کی اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک اہم ایشو پہ آپ نے رائے لینے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اور اللہ نے اس نظام قدرت کو جو بنایا ہے چند اصول کے تحت بنایا ہے۔ میں ذرا پیچھے تو نہیں جاتا، میں 1450 سال پہلے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس دور سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کا وقت تھا، زمانہ جاہلیت میں میراث کے اندر صرف بیٹے کو حق دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بیٹا ظاہری بات ہے جنگ اور لڑائی اور اس طرح کے میدان میں وارث بنتا تھا، اس وجہ سے بچوں کو اور خواتین کو میراث سے محروم کیا جاتا رہا، اور جو میراث تھی وہ صرف بیٹوں کو دی جاتی تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ زمانہ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے پاؤں کے نیچے منسوخ ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت کے متعلق یہ فرمایا کہ جس طرح بیٹا وارث ہے اس طرح بیٹی بھی وارث ہے۔ اس پہ ایک تفصیلی بات ہے انشاءاللہ کبھی ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، میراث کے اندر 12 لوگ میراث میں مستحق ہوتے ہیں، اس میں 8 عورتیں ہیں، 4 مرد۔ ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ پھر اگر کسی کی یہ نہ ہو تو ان کے عصبات آ جاتے ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ بھئی عورتوں کو حق کے جو وراثت ہے اس سے محروم کیوں کیا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ کار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی اس چیز پہ رد کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے فرمان کے تحت جو سورہ نساء میں آپ نے بیان کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اس طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جس طرح مردوں کے لیے حصے ہیں اس طرح عورتوں کے لیے بھی حصے ہیں۔ اور آگے جا کے اللہ رب العزت نے حصص کو جو بیان کیا تو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو معاشرے کے اندر جو فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ بھائی ہم زمانہ جاہلیت کے روش پہ عمل پیرا ہو چکے ہیں، اور یہ تو زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک تو اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوبارہ کہ ایک اہم ایشو پہ آپ جو ایک رائے لینا چاہ رہے ہیں، بھئی عوام کو، ایک آدمی جب اللہ کا حق جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا اس کو پورا نہیں کر رہا تو کل اللہ کی عدالت میں وہ کیا جواب دے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو جہیز دی ہے وہ میراث ہی ہے۔ دیکھیں معذرت کے ساتھ، میرا اگلا سوال اسی بارے میں تھا، چلیں معذرت کے ساتھ دیکھو، یہ جہیز جو ہے نا، یہ شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ اگر ہم بچی کو جو جہیز میں سامان دے کے اس کو وراثت سے محروم کر دیں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اس لیے میری آپ کے اس پیغام کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم سے یہ اپیل ہے کہ اپنی بچیوں کو میراث سے خدا را محروم نہ کریں اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اگر نہ کر اللہ کو اور اللہ کے نبی کو کیا